أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. آج کا جو یہ اجتماع ہے، آج کی جو یہ کانفرنس ہے، جو مقامی جمعیت اہل حدیث سیونی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، آپ کی اس مسجد میں، اس میں تشریف فرما ہمارے قابل قدر، قابل احترام، معزز جماعت کے علماء کرام، ضلعی مقامی جمعیتوں کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اسی طرح سے یہاں قائم جماعت کا قدیم ادارہ جامعہ فیض العلوم سیونی کے قابل قدر منتظمین، اراکین اور ذمہ داران، اسی طرح سے وہاں کے اساتذہ، مدرسین، بستی کے اطراف کے علاقوں میں جماعت کی جو مسجدیں الحمدللہ قائم ہیں، ان مساجد کے قابل قدر، قابل احترام معزز ائمہ کرام، خطبہ، مقررین، دعات، اسی طرح سے مجلس میں تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ تمام قابل قدر حوصلہ مند نوجوانوں، قابل اسی طرح سے عزیز بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ حالات کا، ظروف کا خصوصیت کے ساتھ جائزہ لے کر کے دعوت کے حوالے سے اپنے بڑوں، اسی طریقے سے اپنے عزیز نوجوانوں کی منہجی اور عقدی تربیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وقت اور حالات میں جن فتنوں کو محسوس کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات مختلف انداز سے ہمارے بیچ میں نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پائے جانے والے فتنے اور اس کا حل یا اس سے بچنے کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار ہمیں، آپ کو، جماعت کے علماء کو، ذمہ داران کو، دعات کو، یا کسی بھی طرح سے میدان دعوت میں، میدان تعلیم و تربیت میں کام کرنے والے ہمارے معزز افراد کو اس بات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ فتنوں پر بات کی جائے؟ فتنے کیا ہیں اور وقت کا فتنہ کیا ہے؟ بر وقت کون سے فتنے پائے جا رہے ہیں اور ان فتنوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے ان فتنوں کی سنگینی کو ہم سمجھائیں اور کیسے ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو، عزیز بچوں کو کیسے ان فتنوں سے آگاہ کریں، چوکنا کریں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجبوری آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ساتھیوں، امت کے لوگوں، اب دنیا میں فتنے اور مصیبت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔
इन्नहु लम यब्क़ मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। याद रखो, अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि दुनिया में बला और फितने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही सनद के साथ अपनी सुनन में नकल फरमाया। मेरे भाइयों, इसके अंदर क्या बताना मकसूद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं, किस बात की रहनुमाई करना चाह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि यकीनन अब दुनिया में फितने और मुसीबत के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। हमें इस बात की तंबीह की जा रही है कि हालात को समझो, जो फितने दुनिया में हैं उन फितनों से आगाही हासिल करो, बलाओं से, मुसीबतों से, आजमाइशों से अपने आप को चौकन्ना रखो, उनसे नबरदाज़मा होने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए, या अगर न बच सके उनकी जद में चले गए, गिरफ्त में आ गए, तो ऐसी सूरत में उससे नजात पाने के लिए और उससे छुटकारा हासिल करने की सबील क्या है, उसका रास्ता क्या है, इस पर हम गौर करें। तो ये एक बहुत दीनी और बुनियादी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम फितनों को समझें, बलाओं को, आफतों को, मुश्किलात को, मसाइब को समझें और उससे बचने के लिए कोशिश करें, और अगर जद में आ जाएं तो नजात हासिल करने की सबील तलाश करें, ढूंढें। और ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और ख़ास तौर पर अजीज़ नौजवानों, कि हमारी रहनुमाई न की गई हो, हमें समझाया बुझाया न गया हो, और ये न बतलाया गया हो कि वो असल रास्ता क्या है जो नजात का रास्ता है। वो असल, मेरे भाइयों, वो असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाली, मिलने वाली हिदायत क्या है, वो रास्ता क्या है जिस पर चल करके अल्लाह तबारक व तआला की फضل व करम से इस दुनिया में हम और आप अमन के साथ, आफियत के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और चैन के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे। उस रास्ते पर चलकर अपने ईमान को, अपनी अकीदे को, अपनी तौहीद को सलामत रख पाएंगे, अपनी सुन्नत की राह को, सहाबे किराम के उसवे पर चल करके सुन्नत की राह पर बाकी रह सकेंगे। इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई न की गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी रहनुमाई है, सारी तालीमात, सारी हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले पहले दे दिया है। कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मसला ये है कि बीमारी का इलाज क्या है, मर्ज का, मेरे भाइयों, मुआलजा कैसे हो सकता है। अब इसकी मालूमात हम न करें, हम इसकी तलाश न करें तो फिर हमारी गलती है। फिर ऐसा न हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिए जाएं। फितने की जद में थे, फितनों के, मेरे भाइयों, पंजों ने हमें घेर रखा था और हमने अपने ईमान और अकीदे को फितने की जद में डाल दिया, हमने अपनी सुन्नत की राह को फितने की जद में डाल दिया, हमने अपने सहाबे किराम और ताबईन की वो राह, वो उनका मनहज और वो उनका रोशन रास्ता जिस पर चल करके वो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए आइडियल बना दिए गए, हमने उस रास्ते को, मेरे भाइयों, हमने उस राह को भी क्या कर दिया, फितनों की नज़र कर दिया। हमने नहीं समझा कि अकीदा क्या है, हमने नहीं तलाश किया कि सुन्नत का असल रास्ता क्या है, हमने नहीं तलाश किया कि सहाबे किराम और ताबीन का रास्ता क्या है, जिसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दी है। आने वाली इंसानियत के लिए सहाबे किराम की ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान कर दिया, ये मेरे सहाबा हैं, ये अंसार हैं, ये मुहाजिरीन हैं, इनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है, ये सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है, ये अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। दुनिया में इस बात का मुज़्दा सुना दिया गया है, बशारत दे दी गई है, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए वो जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उन जन्नतों में वो हमेशा हमेश रहेंगे। इनकी पैरवी करने वालों के लिए भी यही बशारत है, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन लोगों ने इनकी इत्तिबा की, इनकी पैरवी की, बिइहसान,
بھلائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایز اٹ از اتباع کیا، ایز اٹ از راستے پر چلتے رہے، ان کے لیے بھی وسیع بشارت کا اعلان کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ دنیا میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان جنتوں کو پانے والے، ان میں ہمیشہ رہنے والے، میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس بات کا اعلان کر دیا، اس لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے کلام کے اندر ساری رہنمائی موجود ہے، سنت کے اندر رہنمائی موجود ہے، احادیث رسول کے علاوہ میرے بھائیوں امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے سچے علماء، سچے قائدین، اعلام، ان سب کی سیرت کے اندر بھی ساری ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیشین گوئی کو سمجھیں کہ دنیا میں فتنے اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ ہم مطمئن نہ ہو جائیں، ہم بے خوف نہ ہو جائیں، ہم ایک دم خواب خرگوش میں نہ سو جائیں کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کا نام ہے ہمارے پاس، قرآن ہے ہمارے پاس، سنت ہے ہمارے پاس، اور ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، قبلہ و کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے کو اس کو ہم کافی نہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ تو روایت بن چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس قبلہ و کعبہ ہے، ہم صحابہ تابعین کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں ان کی، قرآن کی، سنت کی، صحابہ کی، تابعین کی، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی راہ تلاش کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم ہیں فتنوں میں، ہم ہیں مصیبتوں میں۔ ہمیں آگاہ رہنا ہے، ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، مشاقہ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت کرنا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، آپ کی راہ، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کی تقریرات، آپ کی فقہ، آپ کے فتاوے نہیں تلاش کرتے، اس سے ہٹ کر کے چلتے ہیں۔ من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت اللہ کا کلام ہے، ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اس لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، قرآن اتر چکا ہے، اللہ کے کلام کی تشریح، تفسیر اور اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتے ہیں۔ دو مسئلے آ گئے، حکم رسول کی مخالفت کرنا، رسول کریم کے خلاف چلنا، اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرنے کے بجائے کسی اور راستے کی پیروی کرنا۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں، دو بڑے مسئلے۔ صرف اور صرف میرے بھائیوں حکم رسول کی مخالفت، حکم رسول کی مخالفت یہ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ حکم رسول کی مخالفت ہو گئی تو دنیا کے اندر ذلت، دنیا کے اندر پستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اور مرنے کے بعد جہنم۔ یہ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات بیان کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مومنوں کا راستہ سامنے ہونا ضروری ہے۔
مومنوں کا راستہ سامنے ہونا ضروری ہے، نبی کی سنت ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کی تقریر ہے، آپ کے فتاوے فیصلے سب ہیں، لیکن مومنوں کا راستہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ قول، فعل، عمل، تقریر، فقہ، فتاوی، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں ملیں گی ہمیں؟ اس کا پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ اس کا عملی نمونہ کہاں ملے گا؟ اس پر چلنے والوں کی سیرت اور زندگی کہاں ملے گی؟ ہمیں اس کا خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات کہہ دے تو کافی ہے، حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، کس بات سے؟ کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پکڑ لے یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف چلتے ہیں، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جب اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑا، کسی اور راستے کی پیروی کیا، وہ راستہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے لیکن وہ راستہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ جب قرآن کریم اتر رہا تھا، جب یہ آیت کریمہ اتری ہے، تب دنیا میں مومنوں کے اندر کون تھا؟ دنیا میں مومنوں میں کون شامل ہوتا تھا؟ میرے بھائیوں، آیت کریمہ کے اترنے کے وقت دنیا میں اگر کوئی مومنین کہلانے والا تھا تو صرف اور صرف امت کے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے سوا کوئی نہیں تھا جو براہ راست مخاطب رہا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہو کہ مومنوں کے راستے کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو مومنوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ ہے، آپ کے صحابہ کا راستہ ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے مومنوں کا راستہ۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جب صحابہ کے راستے کو چھوڑا تو اب کسی بھی راستے کی پیروی کرے، کسی بھی راستے کی پیروی کرے، کوئی بھی نام لے لے، کسی بھی شخصیت کا حوالہ دے دے، کسی بھی فرقے کا نام لے لے، کسی بھی نظریے کا نام لے لے، کسی بھی مشن کا، کسی بھی جماعت اور فرقے کا نام لے لے، ہے وہ غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کس طرح سے اس کلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جامعیت کو محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنا۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ غیر کا لفظ بہت ساری جگہوں پر سنتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں تو اسلام نہیں، اسلام کے سوا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی دین، کوئی بھی ازم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی ریلیجن غیر مسلم کہا گیا تو اسلام کے ماننے والوں کے سوا سب اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب اس کے اندر، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلموں میں یہودی مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ملحدین ہیں، زنادقہ ہیں، مجوسی، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے ہمارے بھائی غیر مقلدین کہتے ہیں تو کیا معنی لیتے ہیں اس سے معنی لیتے ہیں کہ یہ ہمارے والے نہیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم تقلید کرنے والے ہیں لیکن یہ مقلدین نہیں ہیں، غیر مقلدین ہیں، تقلید کرنے والے نہیں ہیں، کوئی بھی ہو سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اب وہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے، صحابہ کا راستہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی ڈگر نہیں ہے جس پر وہ چلتے رہے، جس پر وہ عمل کرتے رہے، جس کی بنیاد پر قرآن کریم میں ان کے بارے میں فضائل آئے، مناقب آئے، ان کا مقام بیان کیا گیا، آنے والی نسلوں کے لیے انہیں آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا۔ اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آگے کا انجام اللہ فرماتا ہے دو انجام، ایک انجام دنیا کا اور پھر دوسرا انجام آخرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو پھر صحابہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کیا اس نے، تو جدھر مڑا، جدھر گھوم گیا، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جدھر گھوم گیا، ہم اسے اسی طرف گھما دیں گے۔
جہاں وہ گھوما ہے اسی طرف گھما دیں گے۔ اب صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ اس راستے کے سوا جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے کیا ہیں؟ غیر سبیل المؤمنین ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں انجام کیا ہے؟ نولہ ما تولی، جدھر وہ مڑے گا ہم اسے اسی طرح موڑ دیں گے، جدھر وہ پھرے گا اسی طرح ہم اسے پھیر دیں گے۔ دنیا میں یہ انجام ہوگا۔ پھر وہ صحابہ کا راستہ چھوٹ گیا، مومنوں کا راستہ چھوٹ گیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرنے والے صحابہ کرام۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرنے والے کون؟ سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزر جانے والے، پہلے چلے جانے والے۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے جو دنیا سے گزر گئے ایمان کی حالت میں، تقوی کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حالت میں جو بھی گزر گئے وہ سب کے سب کون ہیں؟ وہ سب کے سب سلف ہیں، اور اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جدھر مڑیں گے ان کو چھوڑنے والے ہم انہیں اسی طرف موڑ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں نہ جانے کون سا فرقہ اختیار کر لیا، نہ جانے کون سا راستہ اختیار کر لیا، نہ جانے کون سی پارٹی اختیار کر لیا، نہ جانے کون سا دھڑا اختیار کر لیا، نہ جانے کون سا نظریہ پکڑ لیا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب صحابہ کا راستہ کیا تھا اور اس کے علاوہ راستہ کیا ہے، اس کو جاننے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے مخاطب ہمارے سارے بھائی ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارے عزیز، ہمارے نوجوان جو امت کے مستقبل ہیں، جو قوم کا سرمایہ ہیں، جو قوم کی طاقت ہیں، ان کو خاص طور پر مجھے مخاطب کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کا ذکر کیا ایمان والوں کا راستہ یہ کہہ کر کے، تو اب یہ کیسے جانے کہ صحابہ کا راستہ کون سا تھا اور صحابہ کے راستے کے علاوہ راستہ کون سا ہے؟ غیر کہہ دیا گیا، اس لیے اب ادھر کتنا تلاش کرو گے نہیں تلاش کر پاؤ گے، ڈھونڈتے چلے جاؤ تو غیر صحابہ کا راستہ، صحابہ کے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں آپ کتنا گنو گے؟ 10 سال میں 20 سال میں اس سے زیادہ، 30 سال میں اس سے زیادہ، 40 سال میں اس سے زیادہ، آپ گنتے چلے جاؤ۔ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، غیر سبیل المؤمنین، نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنی پارٹیاں، نہ جانے کتنے افکار و نظریات، نہ جانے کتنے عقائد، نہ جانے کتنے مناہج، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے جانو گے کیسے؟ ایسے جانو گے کہ صحابہ کا راستہ تھا کیا، صحابہ کا راستہ کیا تھا۔ آج جتنے فرقے، جتنے افکار، جتنے فتنے، جتنے نظریات دنیا میں پائے جا رہے ہیں، بس پیچھے جاؤ اور پیچھے 400 600 800 1000 1200 1400 سال اور پہلے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھو۔ آج کل کے زمانے میں پائے جانے والے فرقے، افکار، نظریات جو پائے جا رہے ہیں وطن عزیز ہندوستان کے اندر یا بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش افغانستان کے اندر یا اس کے علاوہ عرب ممالک کے اندر یا اس کے علاوہ یورپ اور دیگر ممالک کے اندر جو کچھ پایا جا رہا ہے، اس میں سے کیا کچھ بھی نبی کے صحابہ کے دور میں پایا جاتا تھا؟ نہیں واضح ہوگا۔ میں ذرا وضاحت کرتا ہوں آج دنیا کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ میں آ رہا ہوں، تفصیلات میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج دنیا میں جو افکار، نظریات، عقائد چل رہے ہیں ان میں سے کیا کیا بعد میں نکلے، آج جو کچھ ہے ان میں سے صحابہ کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ کو بتاؤں میں سب سے پہلے جو فکر، جو نظریہ انحراف کا، ضلالت کا نکلا، پیدا ہوا، جو صحابہ کرام کے یہاں نہیں پایا گیا، اور یاد رکھنا اس جملے کو، یاد رکھنا اس میں صحابہ کرام کو گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو اس میں ملوث کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ اور ایک زبان سن لو،
کہ یہ فتنہ جو بھی ہے اس فتنے میں ایک بھی صحابی کا نام مستند طور پر موجود نہیں ہے. وہ فتنہ ہے خارجیت کا فتنہ. میرے بھائیو آج دنیا میں خارجیت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے یہاں خارجیت تھی؟ جاؤ تلاش کر کے دیکھو، خارجیت کی فکر صحابہ کے یہاں نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بھی صحابی خارجیت کی فکر میں شامل نہیں ہے. اس کا نام پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مستند بات، معتبر بات، محقق بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی صحابی نے میرے بھائیوں کسی بھی فتنے میں خارجیت کے ہرگز شمولیت اختیار نہیں کی ہے. نام کسی کا بھی لیا جا رہا ہو، مجھے اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا ہے. خارجیت صحابہ کرام کے دور میں یہ فتنہ نہیں تھا. رافضیت کا فتنہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا. یعنی صحابیوں میں سے، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو رافضیت کا عقیدہ رکھنے والا ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صوفیت کا تصوف کا عقیدہ دنیا کے اندر نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ فتنہ دنیا میں آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے یہاں کوئی بھی عقیدہ صوفیت کا اور علم غیب کا اور کشف کا اور کرامات کا، الہامات کا، جھوٹے منامات کا کوئی تصور آپ کو صحابہ کرام کے دور میں نہیں ملے گا. اس لیے اس بات کو سمجھیں، ایسے ہی عقل پرستی کا فتنہ آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ کرام کے دور میں آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ایمان لے آئے، تصدیق کر لیا، سن لیا، اطاعت کر لیا. اپنی عقل کو شریعت کے تابع، اپنی عقل کو قرآن کے تابع، اپنی عقل کو سنت کے نیچے، یہ طریقہ تھا ان کا. ایسے ہی اعتزال کا فتنہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کا فتنہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا. میرے بھائیوں ایسے ہی احادیث رسول کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کا فتنہ دنیا کے اندر نہیں تھا. یہ چند فتنے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے دین کے اندر بولنے کا فتنہ بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، نبی کے اوپر، قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر بغیر علم کی کوئی بات کہی جائے، حلال ٹھہرایا جائے، حرام ٹھہرایا جائے، جائز قرار دیا جائے، ناجائز قرار دیا جائے. ایسا کوئی بھی میرے بھائیوں مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. اس لیے نبی کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، نبی کے صحابہ کا راستہ کیا تھا، اور یہ بالکل میرے بھائیوں اجمال ہے. یہ کیا ہے؟ اجمال. بالکل یہ سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. میں آپ کے سامنے تفصیلات لاؤں گا. چند فرقوں کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ذکر ہوگا اور چند شخصیات کا بھی ذکر ہوگا، تاکہ آپ اعلیٰ وجہ البصیرہ علم کی روشنی میں اپنا عقیدہ، علم کی روشنی میں اپنی سنت کا راستہ، علم کی روشنی میں صحابہ کرام کی سیرت کا راستہ، علم کی روشنی میں نجات کا راستہ تلاش کر لیں، اس کو پکڑ کر کے چلیں، اس پر قائم رہیں. کسی کے بہکانے سے، کسی کے بھڑکانے سے ہرگز متاثر نہ ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سیونی کی سرزمین ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی سرزمین ہے، منہج کتاب و سنت کی سرزمین ہے، اہل الحدیث کی سرزمین ہے. بڑی تعداد میں جماعت اہل حدیث کے افراد موجود ہیں، علماء کی ایک کھیپ موجود ہے. یہاں پر تاریخی جماعت کا پرانا ادارہ موجود ہے، یہاں پر جماعت بہت قدیم ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں توحید و سنت کا میرے بھائیوں کی روشنی اور اس کی کرن بہت پہلے سے موجود ہے. لیکن مجھے یاد آتی ہے وہ بات میرے بھائیوں جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور معاف کرنا، مجھے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ اسی طرح سے فتنے جنم لیتے ہیں. اسی طرح سے فتنے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ صحابہ ہے، یہ اہل حدیثیت ہے، یہ سلفیت ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، الحمدللہ. لیکن اسی بیچ سے کوئی الگ فکر پیدا کرنے والا آ جاتا ہے، انہی کے بیچ میں کوئی نیا منہج لے کر کے آ جاتا ہے، اسی بیچ میں کوئی ہدایت کے بجائے ضلالت لے کر کے آ جاتا ہے. اس لیے فکر مندی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو میرے بھائیوں حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، آپ اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے آپ کو پتہ ہے نا، حدیث جبریل جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، کیوں بیان کی ہے؟ ہم لوگ حدیث جبریل پڑھتے ہیں اور اس کی ساری شرح الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث حضرت عمر بن خطاب نے جن لوگوں کے سامنے بیان کی، کیوں بیان کی؟ آپ نے جانا کیوں بیان کیا؟ میرے بھائی اہل علم موجود ہیں، اس کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ 2 تابعی ہیں، 2، اور دونوں 100 ہجری سے پہلے وفات پانے والے، 90-91 مجھے یاد پڑتا ہے میرے بھائیوں، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن، نئی بدعت شروع ہوئی، ایک نیا فتنہ شروع ہوا۔ اچھا، فتنہ جب لفظ آتا ہے نا تو ذرا جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم فتنہ کہتے ہیں تو معنی کیا ہے۔ فتنہ کا معنی قرآن کریم کی آیتوں میں، حدیثوں میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اہل علم نے کتابوں میں ان آیات کو، احادیث کو جب جمع کیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا ہے، تو تقریباً 14 سے 15 معانی فتنے کے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہاں جو فتنہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، موجودہ وقت کا فتنہ اور اس سے بچنے کا طریقہ یا اس سے بچنے کا حل کیا ہے، یہاں فتنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں فتنے کا معنی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا راستہ، کون سا راستہ؟ وہ صحابہ کرام کا راستہ جس کو ہم سلف کا راستہ کہتے ہیں، اس راستے اور اس کے بعد نکلنے والے کچھ نئے راستے، ان دونوں راستوں میں اگر آپ کنفیوز ہو جائیں، آپ کیا ہو جائیں بھائی؟ کنفیوز ہو جائیں کہ اس میں حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے۔ ایک تو صحابہ کا راستہ ہے، جس دور میں، جس صحابہ کی زندگی میں ان کے یہاں نہ تو صوفیت، نہ تو رافضیت، نہ تو خارجیت، نہ تو عقلانیت، نہ تو اعتزال، اور نہ تو انکار سنت، نہ تو توہین صحابہ، نہ توہین قرآن کریم، ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یاد کریں کہ اب کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں میدان کے اندر، مارکیٹ کے اندر، صحابہ کرام کی زندگی کے بعد ہی اور اس کے اختتام پر ہی، آخری دور میں ہی۔ تو اب یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کے راستے میں اور آنے والے نئے راستے، صحابہ کا منہج یعنی روشن راستہ اور جو نئے راستے نکل کر کے آئیں، ان راستوں میں ہم کنفیوز ہو جائیں، ان راستوں کے بیچ میں وہ راستہ جو صحابہ کا راستہ ہے وہ گڑبڑ ہو جائے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کی پرکھ کرنے میں ہم شبہے کا شکار ہو جائیں، اشتباہ کا شکار ہو جائیں، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ فتنے میں آ گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ فتنے میں آ گئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا نام عقبہ ہے، جن کا نام عقبہ بن عامر ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے فتنے کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان سے کچھ پوچھا، فتنہ کیا ہے، فتنہ کیسے رونما ہوگا، اس کی حقیقت کیا، یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا۔ جب پوچھا تو حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تم قرآن کریم کا علم حاصل کرو گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو گے، اور قرآن کا سنت کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ ویسے حاصل ہوگا جیسے نبی کے صحابہ نے سیکھا، جیسے نبی کے صحابہ نے علم حاصل کیا۔ اگر تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، فلا تضرک فتنۃ ما دامت السماوات والارض، تب تک تمہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک دنیا قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، کوئی فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات حضرت حذیفہ نے فرمائی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اذا اشتبہ الحق لدیک بالباطل، جب تمہارے یہاں حق باطل کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے تو جان لو کہ تم فتنے میں آ چکے ہو، فتنہ تمہیں پکڑ چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے آندولن کے لیے نکلنا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے نہیں، حالات کو سمجھو، ظروف کو سمجھو، امت کے سلف صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھو، پروٹیسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ مظلوموں کے لیے دعائیں کرو، ظالموں کے لیے بد دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو،
یہ راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کریں؟ ان کی بات مانیں جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تقوی کی تلقین کر رہے ہیں، ان کی باتیں مان لیں، دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کی باتیں مان لیں، یا ان کی باتیں مانیں جو کہتے ہیں کیا مسلمان بزدل ہو گئے ہیں؟ مسلمان بزدل ہو گیا؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو روڈ پر تو آ سکتے ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے، ایسا بولنے والے بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ایک مسلمان کنفیوز ہے، ایک نوجوان کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بعد ما تبین لہ الہدی، اگر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس راستے پر چلنے والے علماء کا اسٹینڈ آج کے دور میں کیا ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں سمجھے گا، جذبات میں آ جائے گا، جاہلوں کی سنے گا، کم علموں کی سنے گا، الگ الگ فکر اور نظریہ رکھنے والوں کے پیچھے چلے گا، تو پروٹیسٹ میں نکلے گا، آندولن کرے گا، مظاہرہ کرے گا، مار دھاڑ کی بات کرے گا، ہتھیار اور اسلحے کی بات کرے گا، حکمرانوں کو گالیاں دے گا، علماء کرام کو بزدل کہے گا، علماء کرام کے خلاف بدزبانیاں کرے گا۔ کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ راہ سلف کیا ہے؟ یہی ہے فتنہ۔ ایک مثال دینے کے لیے یہ بات آئی، اور یہ وقت اور حالات کے حساب سے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے ایک واضح مثال میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہے کہ اب یہی فتنہ ہے کہ حق اور باطل مکس ہو گیا۔ حق اور باطل کیا ہو گیا؟ گڈمڈ ہو گیا، مکس ہو گیا۔ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ حق یہ ہے یا حق یہ ہے، اس لیے اسی کو کہتے ہیں فتنہ۔ جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں الحمدللہ جماعت اہل حدیث کی بات چل رہی تھی، اور میں حدیث جو آپ کے سامنے اشارہ کر رہا تھا کہ حدیث جبریل کے اندر یہ یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ، جب حضرت عمر بن خطاب سے ان کی ملاقات ہوئی تو بتانے لگے کہ بھئی ہم لوگ بصرہ میں رہتے ہیں، بصرہ میں بڑا اچھا ماحول تھا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، یہی سارا الحمدللہ ماحول تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہو قد ظہر قبلنا اناس، لیکن اتنے اچھے سنت کے ماحول میں، سلفیت کے ماحول میں، اہل حدیثیت کے ماحول میں کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ابھی ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کیا ہوا بھائی؟ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، یتقفرون العلم، جو بہت علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، علم کی تلاش کرتے ہیں، علم کو کھود کھود کے نکالتے ہیں، لیکن ان کی مشکل کیا ہے؟ یزعمون، ان کا کہنا یہ ہے اللہ قدر، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے۔ تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ بھائی ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ پھر اس کے بعد سالانہ تقدیر ہے، اس ماہانہ تقدیر ہے، یومی تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ شان یعنی مشغولیت میں، اپنے کام میں، اپنے فیصلے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے۔ یہ طبقہ آیا، ایک کیا کہا تھا؟ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ظاہر ہو رہے ہیں، ہمارا سارا علاقہ توحید کا ہے، سنت کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، لیکن اب اس کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو رہے ہیں جو ایک نئی بدعت ہمارے بیچ میں پیدا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا قدر، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ انکار، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ تو یہ سیونی ہے، یہاں کی جماعت، یہاں کی تعلیمی سرگرمی، یہاں کی دعوتی سرگرمی، یہاں کے ہمارے علماء، ہمارے کبار بزرگ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند مثالیں، اور بقیہ اور دیگر علماء جو یہاں ہیں، نہیں ہیں، یا وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ ان علماء کی سرزمین ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی انہو ظہر قبلنا اناس، کچھ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں یہاں، کچھ نئی نئی بدعتیں آ رہی ہیں یہاں، کچھ نئے نئے انحرافات اور ضلالتیں یہاں پر داخل ہو رہی ہیں۔
اب وہ یہیں پر پیدا ہو گئی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ معاملہ بدل چکا ہے، دنیا تو ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے میرے بھائیوں۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، پوری دنیا سے باطل کا میرے بھائیوں ایک حملہ چل رہا ہے۔ کہاں بھی رہیں آپ دنیا میں، چاہے جہاں رہیں، یہ باطل آج جدید وسائل کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے حالات ایسے نہ تھے، کتابوں کے ذریعے سے کوئی چیز پھیل جائے تو پھیل جائے، پمفلٹ کے ذریعے سے کوئی چیز پھیل جائے تو پھیل جائے، لیکن آج حالات ایسے نہیں رہ گئے۔ آج میڈیا ہے، میڈیا کے وسائل ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، اور میڈیا نے سارے فاصلے سمیٹ کر کے ایک دم ہاتھ میں لا کر کے دے دیا۔ اس لیے کوئی کہیں بھی رہے، اس کا فتنہ ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے سنی کے ان احباب نے پچھلے چند سالوں سے اس بات کو محسوس کیا کہ اس جماعت اہل حدیث کے علاقے میں، یہاں کے نوجوانوں کے بیچ میں ایسے ایسے کچھ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، جن فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کے عقائد میں فساد آ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے منہج میں بگاڑ آ رہا ہے، ان کی تعلیم کا سلسلہ، ان کی دعوت کا سلسلہ سنت کی راہ سے ہٹ کر، سلفیت کی راہ سے ہٹ کر، صحابہ کرام کی راہ سے ہٹ کر نہ جانے کس کس طرف جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر جماعت کے ذمہ داروں کو ہوئی، اس لیے یہ عنوان منتخب کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے اب چند فتنوں کا ذکر کروں گا، فتنوں کی نشاندہی بھی کروں گا، اور فتنہ پروروں کا بھی نام لوں گا۔ معذرت کے ساتھ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں شروع میں ہی، دیکھیے کسی فرقے کا نام میں لے لوں یا کسی شخصیت کا نام لے لوں، اللہ واسطے کوئی یہ حکم نہ لگائے کہ ان کو نفرت ہے فرقے سے، اس جماعت سے نفرت ہے، اس شخصیت سے کوئی نفرت ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کسی فرقے سے اس لیے کہ وہ فرقہ ہے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، کسی شخصیت سے اس لیے کہ فلاں شخصیت ہے اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہ ذاتی اور شخصی طور پر شخصیت سے کوئی نفرت اور دشمنی ہے، اور نہ کسی فرقے سے، اللہ کی قسم ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ۔ اس لیے ان فرقوں کا نام لینا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عقیدے کا بگاڑ کس فرقے کے اندر ہے، کس شخصیت کے اندر ہے۔ اس لیے نام لیا جا رہا ہے تاکہ ان بگاڑوں سے لوگوں کو واقفیت ہو جائے، اور یہ بھی سلف کا طریقہ ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ امانت کی ادائیگی کا تقاضا یہ ہے کہ امت کو فتنوں سے آگاہ کیا جائے، چاہے وہ فرقوں کی شکل میں ہو، شخصیات کی شکل میں ہو، میڈیا کے راستے سے فتنہ آئے، کتابوں کی شکل میں آئے، لٹریچر کی شکل میں آئے، تقریروں کی شکل میں آئے، یا سوال جواب کے سیشن اور چھوٹی چھوٹی کلپس کی شکل میں آئے، وہ فتنہ جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، اس سے آگاہ کرنا میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے عوام کو، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، دعوتی ذمہ داری ہے، تعلیمی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر کوئی صاحب علم اور کوئی طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی میں بریء ذمہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب انبیاء کوئی نہیں آنے والا، رسول کوئی نہیں آنے والا۔ اب یہ مشن، یہ ذمہ داری کس کی گردن پر ہے؟ امت کے سچے علماء کی گردنوں پر ہے، علماء حق کی گردنوں پر ہے، وہ علماء جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے، عقیدے، ایمان اور زندگی کے سارے معاملات کے اندر وہ اللہ کی کتاب کی تلاش، نبی کی سنت کی تلاش، صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت کی تلاش کرنے والے علماء، ان علماء کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب فرقوں کا نام لیا جاتا ہے، شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے، تو ہمارے وہ بعض بھائی، خواہ وہ عوام الناس میں سے ہوں یا ہمارے وہ عزیز نوجوان جو پڑھنے، سیکھنے، علم، دعوت، تعلیم، تربیت سے دلچسپی رکھتے،
یہ ہمارے نوجوان ہوں، جب نام لیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان فرقوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، ان شخصیتوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، یعنی گویا اس فرقے کے خلاف بات کرنا، اس شخصیت کے خلاف بات کرنا انہیں راس نہیں آتا، پسند نہیں آتا، انہیں وہ اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس فرقے کے بارے میں غیرت آتی ہے، اس شخصیت کے بارے میں غیرت آتی ہے، اس کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، اس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیوں زبان کھولی جا رہی ہے۔ آپ کو شخصیت کی غیرت آتی ہے، آپ کو فرقے کی غیرت آتی ہے، لیکن آپ کو حق کی غیرت نہیں آتی، آپ کو سنت کی غیرت نہیں آتی، آپ کو صحابہ کے راستے کی غیرت نہیں آتی، آپ کو تابعین کے منہج کی غیرت نہیں آتی، آپ کو محدثین کے راستے کی غیرت نہیں آتی، آپ اس پر غیرت نہیں کرتے کہ عقیدہ برباد کیا جا رہا ہے، آپ غیرت نہیں کرتے کہ سنت کے راستے کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ غیرت نہیں کرتے کہ صحابہ کے راستے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کسی شخصیت کی غیرت آتی ہے، آپ کو دین کی غیرت نہیں، آپ کو عقیدے کی غیرت نہیں، آپ کو سنت کی غیرت نہیں، آپ کو منہج کی غیرت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو اچھی طرح سے، اس بات کو پلے باندھ لو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا راستہ سنت کا ہے یا نہیں ہے، ہمارا راستہ صحابہ کا ہے یا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا۔ اس شخصیت کا دفاع کیا یا نہیں کیا، فلاں پارٹی کا دفاع کیا یا نہیں کیا، فلاں فرقے کا دفاع کیا یا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کیجئے گا ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے یہ نکتہ ذہن میں رکھو، یہ نکتہ ذہن میں رکھو کہ غیرت ہمیں حق کے لیے کرنی ہے۔ ہمیں محبت ہے کسی شخص سے، شخصیت سے کوئی بات نہیں، آپ کو محبت ہے، لگاؤ ہے، اچھی بات ہے، آپ لگاؤ رکھیں، لیکن آپ کی محبت اور آپ کا لگاؤ اس سے حق کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں لیکن حق سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے۔ الحق احق ان یتبع، حق اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے کہا جائے، اسے بیان کیا جائے اور اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے پیش، اس کو بے نقاب کرنا بھی کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ساری باتیں ذہن سے نکال دو، یہ شخصیت پرستی، یہ فرقہ پرستی دین اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ مشرکوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ، اللہ کا فضل ہے، ہم مشرکوں کی طرح سے نہیں ہو سکتے، ہم مشرکوں کی طرح سے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں فرقہ واریت نہیں چاہیے، ہمیں دین میں ٹکڑا نہیں چاہیے۔ وہ دین جو قرآن میں اتر گیا، وہ دین جو سنت میں اتر گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں پھیلا دیا اور امانت کے ساتھ آج تک وہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کے بلاغ، اسے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ ایک اور بات عرض کر کے پھر میں آتا ہوں فتنوں کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ ایک بات یہ ہے خاص طور پر کہ میرے بھائیوں، آپ جھلاؤ نہیں، میں اپنے عزیزوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، جھلاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر علماء کے خلاف، جو حق کا راستہ بتانے والے ہیں، جو سنت کا راستہ، سلف کا راستہ بتانے والے ہیں، ان کے خلاف بدزبانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، آپ کی بدزبانی سے، آپ کی ہرزہ سرائی سے کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں، اگر بگڑے گا تو آپ کا بگڑے گا۔ آپ کی زبان، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہے، یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ جو آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعقیدگی سے آپ کو چوکنا کر رہا ہے، شرک اور بدعقیدگی والے فرقوں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے، ایسی شخصیتوں سے آپ کو چوکنا کر رہا ہے جس کے یہاں عقیدے کا بگاڑ ہے۔ یاد رکھو، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا دوست ہے، وہ آپ کی خیر خواہی کرنے والا ہے، آپ کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو،
آپ یہ سمجھیں کہ میرے عقیدے کی اصلاح کرنے والا میرا ہمدرد ہے، میری سنت کی اصلاح کرنے والا، بدعت سے آگاہ کرنے والا، سنت کی راہ دکھانے والا میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہنے والا ہے، آپ کو منہج کی رہنمائی کرنے والا۔ اس فرقے سے خبردار، اس شخصیت سے خبردار، اس فرقے کے اندر بدعات ہیں، اس فرقے کے اندر عقائد کا انحراف ہے، اس شخصیت کے اندر شرک ہے، اس شخصیت کے اندر بدعات ہیں، اس شخصیت کے اندر صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے، اپنی عقل کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، ماتریدیت کا راستہ ہے، اشعریت کا راستہ ہے، توہین صحابہ کا راستہ ہے، انکار حدیث کا راستہ ہے، انکار معجزات کا راستہ ہے۔ ان راستوں سے آگاہ کرنے والا آپ کا ہمدرد ہے، یاد رکھنا، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اپنے عقلوں کی اصلاح کر لو، اپنی سوجھ بوجھ کو بدل لو، تمہاری جذبات میں آنے سے، تمہاری گرمی سے کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے جو یہاں اس بستی کے اور اطراف کے یہاں پر اکٹھا ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء جو بھی آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، سلف کا سنت کا راستہ بتا رہے ہیں اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے باطل فرقوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، باطل شخصیات کو بے نقاب کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت آ جائے تو باطل عقائد پر آئے، آپ کی موت آ جائے تو سنت کے راستے سے، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر آ جائے۔ اس لیے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمدردی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی اور میں آپ کو اچھا چلے، میں چاہتا ہوں نا کہ بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ موضوع لمبا ہے۔ میں نے 2-4 چیزیں آپ کے لیے نوٹ کی ہیں، اللہ کرے کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور آپ کے سامنے یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، 2-4 باتیں، اور ان باتوں کے اندر پورا خلاصہ جو ہے وہ فرقے اور شخصیات، افراد، جماعات، دھڑے اور ٹولیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں اب جو ہے نا وہ چھپ کر کے یا ایسے ہی اشاروں کنایوں میں بات کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے 2 وجوہات ہیں اس کی میرے بھائیوں۔ نام لے کر کے بات کرنا، فرقوں کا نام لینا، باطل عقائد کا تذکرہ کرنا، منہج کے فساد کا ذکر کرنا، اور باطل شخصیات یا جن کے یہاں فاسد عقائد، انحراف اور منہج کا میرے بھائیوں فساد موجود ہے، ان کا نام لے کر اپنے بھائیوں کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بات تو یہ بتا دی گئی کہ اس میں کسی کی توہین نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں، بلکہ دراصل خیر خواہی کی بنیاد پر ہے یہ۔ اور جس فرقے کا نام لیا جا رہا ہے، جس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں جو انحراف ہے اس سے اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنا مقصد ہے۔ اگر وہ باطل، وہ فساد اس کے یہاں نہ ہوتا تو ہمیں اس کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام لے کر بیان کرنا اس لیے پڑ رہا ہے، اس لیے کہ سارے باطل فرقے یا سارے منحرف فرقے نام لے لے کر ساری دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ سارے لوگ اپنا نام لے لے کر کے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جتنے فرقے ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنے نظریات ہیں، سب نام لے لے کر کے اپنی باطل دعوت کو پھیلا رہے ہیں، اپنے فاسد منہج کو دنیا کے سامنے عام کر رہے ہیں۔ تو ہم حق کو چھپائیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ حق کھول کر کے بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نام لینا میرے بھائیوں دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی شخصیت براہ راست، کوئی فرقہ براہ راست مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے باطل عقائد اور نظریات اور افکار پر میرے بھائیوں ان کے باطل افکار اور نظریات پر نقد کرنا اور ان کی حقیقت کو بیان کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر آپ کے درمیان بیان کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ ان کی تنقیص ہو جائے، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ نوجوان کسی طرح سے ان باطل فرقوں میں
بہک نہ جائے، بھٹک نہ جائے، اس فاسد منہج کے اوپر کہیں چل نہ پڑے جو صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کے ہے، تابعین کے منہج سے ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس لیے آپ اپنے ذہن سے اس طرح کی غلط فہمی نکال دیں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان فتنوں کا تذکرہ کر کے میں اس پر قرآن و سنت کے حوالے بھی اشارہ اور وہ اصل باطل عقائد اور نظریات جو پائے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے بیچ میں باطل عقائد اور افکار و نظریات لے کر کے گھس گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں میڈیا کے راستے سے، یہ آدمی، یہ شخصیت، یہ فلاں، ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو میڈیا پر فالو کرتے ہیں، ہم اس سے مسائل کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، سب سے خطرناک مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ اور اس حوالے سے جو سارے فتنوں کی جڑ ہے، اور اسے اپنے پلے باندھ لینا، سارے فتنوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا علمی، جہالت۔ کس سے جہالت؟ قرآن سے جہالت، سنت سے لا علمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قرآن کو جیسے سمجھا، سنت کو جیسے سمجھا، اس سے لا علمی اور جہالت، اس منہج سے جہالت، اس منہج سے لا علمی اور اس سے دوری، یہ سب سے بنیادی سبب ہے۔ اسی وجہ سے سارے فتنے اور سارے فرقے وجود میں آ گئے۔ اگر وہ علم جو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا اور امت کے اسلاف کے، میرے بھائیو، سیرت میں جو علم ڈھلا ہوا ہے، اگر وہ علم ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہم کبھی بھی بہکاوے میں نہ آتے، فتنے میں نہ آتے۔ یاد رکھیں اللہ کیا فرمایا تھا میرے بھائیوں، جب تک تمہیں قرآن کا، سنت کا علم ہوگا، کوئی فتنہ تمہیں، زمین اور آسمان جب تک قائم ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور کیسے نجات ملے فتنے سے؟ نجات کیسے ملے فتنے سے؟ کیا جواب دیا تھا؟ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور جو کچھ کتاب اللہ کے اندر اللہ نے بتایا ہے، اتارا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تب جا کر کے سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم جب تک صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے راستے پر اور اسی راستے پر چلنے والے علماء، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کی ہدایات، ان کی رہنمائیوں پر چلتے رہے، الحمدللہ کسی فتنے نے ہمارے درمیان جگہ نہ بنائی، کوئی فتنہ ہمارے درمیان داخل نہ ہو سکا۔ لیکن جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے آزاد ہو کر کے جس کو چاہا سنا، جس کو چاہا پڑھا، جس کو چاہا فالو کیا، جس کا چاہا فین ہو گئے، جس کے پیچھے چلے اور چل کر کے بھکت ہو گئے کہ اب اسی کو سننا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں کرتا، اس سے زیادہ لاجک والی بات کوئی نہیں کرتا، تب سے یہ سارے فتنے ہمارے درمیان داخل ہونے لگے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے علم نہ ہونا اور دوسری چیز ہے عقل پر اندھا اعتماد کر لینا، علم پر نہ چل، علم حاصل نہ کرنا، اور جو علم قرآن و سنت کا آیا ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور دوسری چیز ہے اپنی عقل مجرد پر پورا اعتماد کر لینا۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی عقل کا حوالہ دیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، ابلیس تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کا سجدہ کرو، سارے لوگوں کو، فرشتوں کو اور فرشتوں کے بیچ میں رہنے والے، اس کو، ابلیس کو بھی حکم تھا سب کے سب کیا کرو؟ آدم کا سجدہ کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ فرمان اللہ کا ہے، سجدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس حکم الہی کے سامنے، فرمان الہی کے سامنے، اور جو حکم فرمان الہی کا ہے وہی حکم فرمان رسول کا بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے۔
اس لیے یہ بات سمجھیں، سب سے پہلے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اس کو ٹھکرا کر کے اپنی عقل کا حوالہ دیا وہ ابلیس ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم تو ہے کہ سجدہ کرو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ میری عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آگ سے پیدا ہونے والا کسی مٹی سے پیدا ہونے والے کا سجدہ کرے۔ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، انکار کر دیا، اکڑ گیا۔ میری عقل کے سامنے کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہے تو ہے، لیکن میری عقل میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں دنیا کی سب سے بری اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، جس کی بنیاد پر انحراف، ضلالت، گمراہی شروع ہوئی اور آج تک اسی کے نتیجے میں آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام کے اندر جو نیا راستہ نکلا صوفیت کا راستہ نکلا، خارجیت کا راستہ نکلا۔ خارجیت کا راستہ کیوں نکلا تھا؟ خارجیت کا راستہ، خارجیت جانتے ہیں نا، ولی امر اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، مسلمانوں کے حکمران کے خلاف کیا کرنا؟ بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا، اس کی کرسی سے، اس کے منصب سے اسے ہٹا دینے کے لیے کیا کرنا؟ پبلک کو، عوام کو اکسانا اور بھڑکانا۔ یہ پہل پیدا ہوا، ایک شخص آیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خارجی ہے، خارجی ذوالخویسرہ، اور اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک آدمی ہے، اس کی نسل سے ابھی آگے بہت لوگ پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے کیا تو وہ کافر ہے، دائرے اسلام سے باہر۔ کسی نے جھوٹ بول دیا کافر ہو گیا، کسی نے سود کھا لیا کافر ہو گیا، کسی نے رشوت لے لیا کافر ہو گیا، کسی نے شراب پی لیا کافر ہو گیا، ایسے ہی گناہ زنا کر لیا کافر۔ اس طرح گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر ماننا۔ خوارج کا بھی یہی عقیدہ، اور معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ، اور مرنے کے بعد آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا میرے بھائیوں؟ خوارج نے کہا یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، اور معتزلہ نے کہا جہنم میں بھی نہیں جائے گا، جنت میں بھی نہیں جائے گا، بیچ میں رہے گا، لیکن کافر ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا میں یعنی موجودہ دنیا میں، اس وقت موجودہ حالات میں بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کیا خارجیت کی بات کرتے ہو، کیا معتزلہ کی بات کرتے ہو؟ کہاں ہے دنیا میں آج خارجیت؟ کون سا فرقہ خارجیت کے نام سے چلتا ہے؟ کون سا فرقہ معتزلہ کے نام سے چلتا ہے؟ ان فرقوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائیوں، اس نام سے فرقے تو نہیں ہیں، لیکن ان فرقوں کا جو عقیدہ تھا وہ آج بھی موجود ہے، وہ عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فرقے کا سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو جھنڈا اٹھانے والا فرقہ ہے وہ مصر کے حسن البنا، مصر کے حسن البنا کا قائم کیا ہوا فرقہ ہے، اور ان کی میرے بھائیوں وہ جماعت ہے جس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ الاخوان المسلمون۔ الاخوان المسلمون کے نام سے یہ فرقہ جانا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ مصر کا ہے تو پھر یہاں اس کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے اندر جو انحرافات ہیں، ان کے اندر جو ضلالتیں ہیں، وہ آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ ہمارا نوجوان اسی راہ پر چل رہا ہے، ہمارا کوئی نوجوان اسی عقیدے، اسی نظریے پر چلنے والوں کی باتیں سنتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کو پروان چڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے آگاہ کریں۔ اچھا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں لیکن چند باتیں ہیڈنگ کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیو، بھلا مجھے بتاؤ، حسن البنا جو مصر کے ہیں اور ان کو بہرحال اسی جرم میں قتل کیا گیا۔ کس جرم میں؟ اسی بغاوت کرنے کی جرم میں قتل کیا گیا۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی میرے بھائیوں، حیرانی ہوگی کہ جنازے میں ایک
باپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوا۔ اگر کوئی دوسرا شریک تھا جنازے کے اندر تو کون تھا وہ؟ کوئی بتائے میرا بھائی اگر جانتا ہو کہ حسن البنا کے جنازے میں کون کون لوگ شریک تھے۔ ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ حسن البنا کے والد صاحب شریک تھے ان کے جنازے میں، دوسرا ایک آدمی اور شریک تھا، وہ کون تھا؟ وہ میرے بھائیوں ایک کرسچن تھا جن کے ان سے بہت گہرے تعلقات تھے، وہ ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اس کے سوا کوئی تیسرا آدمی ان کے جنازے میں نہیں تھا۔ بہرحال میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، اب یہ حسن البنا ہے، میں آپ کو اشارہ کر دوں، اور یہ کتابیں جو کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، اس فرقے کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر اس کے حوالے موجود ہیں، اور آپ جب چاہیں وہ حوالے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے۔ میرے بھائیوں، اب ان کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، تلوار اٹھانا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اب اس آدمی کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اسے کافر ہے، یہ کافر ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوراً اپنی ذمہ داری سے ہٹا دینا چاہیے، اور اگر نہیں ہٹتا تو دنگا فساد، اس کی جان حلال ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کی عزت حلال ہے، اس کا مال حلال ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا یہ فرقہ ہے میرے بھائیوں الاخوان المسلمون کے نام سے، اور حسن البنا اس کے فاؤنڈر ہیں، اس کے بانی ہیں۔ اور میں اشارہ کروں، یہی معاملہ نہیں ہے، یہی معاملہ نہیں ہے، پورے اسلامی سماج کو، مسلمانوں کی سوسائٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اذان کی آواز جو مسجدوں کے میناروں سے آ رہی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ تو ظاہری آواز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آواز ہے جو آ رہی ہے ظاہر میں، حقیقت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو مسجد میں آنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسلام سے باہر ہیں، ان کو نئے سرے سے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، نئے سرے سے ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کلمے کا انکار کر دیا ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا ہے، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ سب تو یہ کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر سیاست اور حکومت قائم کرنے کے بارے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اس میں آگے نہیں آتے۔ حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے، زمین اللہ کی ہے، اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ تو نام اللہ کا، نام قرآن کا، نام دین کا، اور حکومت کون سی قائم کرنی ہے؟ اس حکومت میں کہیں توحید عبادت کا تذکرہ نہیں ہے۔ حسن بنا کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو، مصر میں ایک شہر ہے دمنہور، مصر کا ایک شہر ہے دمنہور، اس دمنہور کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کے قبریں ہیں، بہت سارے باباؤں کی اولیاء کے مزارات ہیں، ان مزارات پر باقاعدہ پیدل چل کر حسن بنا اور ان کے ماننے والے پیدل چل کر کے جایا کرتے تھے، 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے پیدل چل کر کے جانا ان قبروں کے پاس، اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان کے ساتھ جو کچھ وہ میرے بھائیو عقیدت میں، ارادت میں کرتے ہیں، وہ سارے کام کرنا۔ اور یہی نہیں بلکہ صوفیت کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ خصافیہ، سلسلہ خصافیہ، اس سلسلہ تصوف کے ساتھ بھی حضرت یعنی حسن البنا میرے بھائیوں جڑے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں، اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، الاخوان المسلمون، مسلمان بھائی کہہ کر کے، صوفیت کا عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، قبر پرستی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ قبر پرستی کیسی میرے بھائیوں؟ قبر پرستی وہی عقیدہ، آج بریلوی اگر یہ بات کہے تو ہم کہتے ہیں اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، لیکن یہی حسن بنا کا ماننے والا، اخوانیت کا عقیدہ نظریہ رکھنے والا جب یہ بات کہتا ہے، یہ شعر پڑھتا ہے، تو ہم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الکل فیما قد مضى وجرى۔ حسن بنا نے یہ شعر پڑھا،
حسن بنا نے شعر پڑھا، کس موقع پر؟ میلاد کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد۔ جیسے بریلوی طبقہ مناتا ہے میرے بھائیوں، میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، میلاد میں گھروں میں قمقمے جلائے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، ایسے ہی حسن بنا بھی اسی عقیدے کے تھے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا، یہ حبیب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع الاحباب، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ قد حضرا، میلاد میں تشریف لائے۔ میلاد میں کیا کیا ہے بھائی؟ یہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میلاد میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے میلاد منانے والے بھائی بالکل باقاعدہ اپنے جھنڈے دروازوں پر، کھڑکیوں پر لگاتے ہیں تاکہ نبی آئے تو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا گھر کون سا ہے، میرے چہیتے کا گھر کون سا ہے، میرے چاہنے والے کا گھر کون سا ہے۔ گستاخوں کے یہاں نہیں جانا ہے، اپنے محبوب یا اپنی محبت کرنے والوں کے گھر جانا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، وَسَامَحَ الْكُلَّ فِيمَا قَدْ مَضَى وَجَرَى، اور ساری امت نے جتنا بھی گناہ کیا تھا، جتنا بھی معصیت کا کام کیا، منکرات کا کام کیا، حرام کام کیا، سب کو معاف فرما دیا۔ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ حسن البنا کا عقیدہ ہے۔ اور جب یہ اس کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، مؤسس ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے فالوورز کا کیا عقیدہ ہوگا؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کیوں اتنی بڑی بات کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، اخوانیت کے اندر کیا ہے معلوم آپ کو؟ اخوانیت کے اندر بغاوت ہے، اخوانیت کے اندر صوفیت ہے، اخوانیت کے اندر قبر پرستی ہے، اخوانیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس زندہ جاننے کا عقیدہ ہے، اور معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ پورا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے کا عقیدہ ہے۔ یہ بالکل موٹی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا ایک بات اور بتا دوں، میں معاف کرنا، مجھے میں نے شروع میں معذرت کر لی ہے کہ فرقوں کے نام آئیں گے، شخصیات کے نام آئیں گے، معاف کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں کسی سے نفرت دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ادائے امانت کے طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ حسن البنا یہ شاگرد ہے، استاذ نہیں ہے۔ لیکن استاذ کون ہے؟ استاذ کون ہے؟ میرے بھائیوں، یہ افکار کہاں سے ملے؟ یہ نظریات کہاں سے ملے؟ کہاں سے ملے؟ میرے بھائیوں، بر صغیر ہند و پاک کی وہ جماعت جو جماعت اسلامی کہلاتی ہے، اس کے بانی مولانا مودودی صاحب ان کے استاذ ہیں۔ ان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی ہدایات سے حسن البنا نے سیکھا ہے، اور سیکھ کر کے یہ جماعت بنائی اور یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا۔ مولانا مودودی صاحب اور ان کی جماعت اسلامی، میرے بھائیو یاد رہے، مولانا مودودی صاحب یقیناً بڑے رائٹر ہیں، بڑے لکھنے والے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت لکھنے والے، بہت کچھ لکھا انہوں نے، لیکن مجھے شکوہ ہے مولانا مودودی سے اور ان کی جماعت اسلامی سے اور ان کے، میرے بھائیوں، اس سے جڑے ہوئے جو علماء ہیں یا جو ان کے لوگ ہیں۔ ایک شکایت ہے کہ حکومت قائم کرنے کی بات تو بار بار کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ حکومت کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی، جو ریاست مدینہ میں چھوٹی سی قائم کی، اس کی بنیاد کیا تھی میرے بھائیوں؟ اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اسی کے لیے لڑتے رہے، مکہ کے 13 سال لڑتے رہے، نہیں رہنے دیا مکے والوں نے۔ آپ کو گھر بار چھوڑ کر کے، صحابہ کو گھر بار چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا، سب گوارا کر لیا،
لیکن توحید کے لیے آئے تھے، اسی پر لگے رہے۔ اگر حکومت قائم کرنا ہوتا جیسا کہ حکومت کی بات کی جاتی ہے دین قائم کرنے کے نام پر، تو مکے والوں نے، معاف کرنا مجھے، مکے والوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو اگر سرداری چاہیے تو آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو اگر بہت زیادہ مال کی چاہت ہے، جس کے لیے یہ سارا بکھیڑا ہی کہتے تھے نا مشرکین مکہ، یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، اگر ان سب کے پیچھے آپ کا مقصد بہت زیادہ مال و دولت کمانا ہے تو آپ کو بہت زیادہ مال درہم و دینار دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو رقیہ اور دم جھاڑ پھونک کر کے آپ کا علاج کرا دیتے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس وقت کے فتنوں میں ایک فتنہ کیا ہے؟ اہل حدیثوں میں دم کرنے کا، رقیہ سینٹر کھولنے کا، فارغ ہو کر کے کلی یا جزوی طور پر راقی بن جانا، علاج معالجہ کرنے کا، یہ پورا طریقہ جو چل رہا ہے نا بھائی، پورا چین جو چل رہا ہے، یہ بھی وقت کا ایک فتنہ ہے، اور بدقسمتی سے اہل حدیثوں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر بات نہ ہوئی تو اسی کو کافی سمجھ لیا جائے جو اشارہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا مودودی صاحب، اب لوگ تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکومت ہی چاہیے تھی تو مشرکین مکہ حکومت دے رہے تھے، بادشاہت دے رہے تھے، سرداری دے رہے تھے، پھر آپ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ آپ نے کہا تم بات کرتے ہو کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، لیکن میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف بات کرنا بند کر دوں، شرک کے خلاف زبان کھولنا بند کر دوں، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میں اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دو تو میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا، اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ اگر یہ چھوڑ دوں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا رب ذوالجلال کو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ سب سے پہلے توحید کا پیغام۔ میرے بھائیو معاف کرنا، تو یہ جو طریقہ چل رہا ہے نا، دین قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس آیت کریمہ کو ذرا بہت سنجیدگی سے اٹھاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر کھول کر کے دیکھو، میرے بھائیو مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جذبات میں نہ آؤ کہ کیوں مولانا مودودی کے خلاف بات کرتے ہیں، کیوں جماعت اسلامی کے عقائد پر بات کرتے ہیں، کیوں تفہیم القرآن پر بات کرتے ہیں، کیوں تفہیمات پر بات کرتے ہیں، اور کیوں رسائل و مسائل کے اندر بات کرتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں؟ اس سے ناراض نہ ہو میرے بھائیوں، میں آپ کو بڑی محبت سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تفہیم القرآن ہے جس کے اندر مولانا مودودی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، اللہ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ کی آنکھ کی تعویل، اللہ کے عرش کی تعویل، اللہ کی پڈنی کی تعویل، اور میرے بھائیوں اللہ کی رحمانیت کی تعویل، اللہ کی رحیمیت کی تعویل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کو اپنی عقل سے ٹھکرا دیا ہے، معجزات کو اپنی عقل سے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر میرے بھائیوں لگے ہاتھوں ایک اشارہ کر دوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تفہیم القرآن کھول کر کے دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم، اس آیت کریمہ کی اس ٹکڑے کی تفسیر کھول کر کے دیکھنا۔ الرحمن، اہل علم بیٹھے ہیں مجلس کے اندر، الرحمن الرحیم، یہ دو کے دونوں الفاظ کا ماخذ کیا ہے، اشتقاق کیا ہے، لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ رحمت سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ رحمت سے لفظ نکلا ہے۔ رحیم بھی اور رحمان بھی، رحمان فعلان کی وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان کے معنی ہیں اللہ کی وہ رحمت جو پوری مخلوق میں پھیلی ہوئی ہے، جو ساری مخلوق میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، حیوانات، کیا نام ہے میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، جہاں جہاں رحمت، شفقت، محبت پائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے توحید پرست بندوں پر رحیم
رحیم والی رحمت فرمائے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یہ تو تفسیر اشارہ ہے، اس کی بھی تفسیر کھول کر کے دیکھنا. لیکن اگر تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھو گے الرحمن الرحیم تو آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی کو آنکھ بند کر کے میرے بھائیوں اس کے پیچھے چلنے والے نہ ہو. حق کی تلاش، سنت کی تلاش، صحابہ کے عمل، صحابہ کی منہج کی تلاش کرنے والے ہو تو یہ چیز ملے گی آپ کو. مولانا مودودی کہتے ہیں یہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے. دو چیز آ گئی نا بھائی، رحمت کے لفظ سے دو، رحمت کے ماخذ سے دو الفاظ آ گئے. اب کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں اگر یہ کہنا چاہے کہ فلاں آدمی گورا ہے، فلاں آدمی کیا ہے؟ گورا ہے، تو کہہ دے کہ رحمان ہے. کہہ دے کیا ہے؟ جیسے رحمان بول دیا، گورے کے لیے ایک لفظ بول دیا کافی ہے. لیکن اگر اس کے گورا پن کو زیادہ بتانا ہو کہ بہت زیادہ گورا ہے، یعنی گورا چٹا کہنا ہو اسے، تو وہ کہہ دے کیا؟ گورا کے ساتھ میں چٹا کہہ دے. زیادہ گورا پن بیان کرنے کے لیے گورا کے ساتھ کیا لفظ استعمال کر دے؟ گورا اور چٹا ہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو زیادہ بیان کرنے کے لیے رحمان کے ساتھ رحیم بھی جوڑ دیا ہے. جیسے کالا کہنا، تھوڑا کالا، اور زیادہ کالا کہنا ہو کسی کے بارے میں کہ بہت زیادہ کالا ہے نا، تو کیا کہہ دے آدمی؟ کلوٹا ہے. بالکل ایسے ہی ہے رحمان اور رحیم. رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے گورا کے ساتھ چٹا لگا دیا جائے، ایسے ہی ہے رحمان اور رحیم. جیسے کالے کے ساتھ کلوٹا لگا دیا جائے، کسی کے لمبائی، کسی کے قد کی لمبائی بیان کرنا ہو تو کوئی کہتا ہے لمبا ہے، اور اگر زیادہ لمبا بیان کرنا ہو تو کہتا ہے لمبا تڑنگا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الرحمن اور الرحیم ہے. بولو کیا بولتے ہو میرے بھائیوں؟ بولو. محبت رکھو کسی سے، لیکن اللہ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، اللہ کی توحید سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عظمت کا، تکریم کا، احترام کا حقدار کوئی نہیں ہے. تو ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے بھائیوں ہمارے نزدیک یہ پیمانہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ بے عزتی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بے عزتی تو بے عزتی مان لو میرے بھائیوں. لیکن یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بتایا جائے. استغفر اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انسانوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بنا لیا. کالا کلوٹا، گورا چٹا، لمبا تڑنگا، الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. کتنی جگہوں پر قرآن میں آیا ہوا ہوگا؟ اللہ کا کلام اسی لیے اترا تھا. مودودی صاحب سے پوچھا جائے بھائی آپ نے تفسیر کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے خدمت انجام دی تفہیم القرآن لکھ کر، لیکن بھلا بتا دیجئے یہ تفسیر آپ نے قرآن کی کس آیت سے لی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے اللہ کے نبی کی کس حدیث سے لی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے صحابہ کرام کی کس تفسیر سے لی ہے؟ یہ تفسیر آپ نے سلف کے کس تفسیر سے لی ہے؟ آپ کی یہ تفسیر دنیا میں کسی اور نے کی ہے تو برا بتا دیجئے کس نے تفسیر کی ہے. یہ تو آپ کی اپنی عقل ہے، یہ تو آپ کی اپنی لاجک ہے، یہ تو آپ کی دانشوری ہے. آپ کی دانشوری کا احترام کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اور اس کی عظیم صفات کا احترام کر لے. بھلا بتاؤ مجھے میرے بھائی، ایک ایمان والے کی غیرت کیا گوارا کر سکتی ہے؟ اور یہ تو مثال ہے، یہ تو دیگ کا چاول ہے. ایک مثال ہے میرے بھائیوں. ہم نے اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جگہ جگہ تعویل، عرش الہی کی تعویل، اللہ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ کی آنکھ کی تعویل، اللہ کی پڈلی کی تعویل، اللہ کے آنے کی تعویل، اللہ کے اترنے کی تعویل، سارے صفات. اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. ان صفات کی تعویل تفہیم القرآن بھری پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ داڑھی کا مذاق الگ سے، سنت کا مذاق الگ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے. ان معجزات کے بارے میں کلام کرنا اور
حدیثوں کا، سنت کا استخفاف کرنا، یہ فتنہ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ اب اس فتنے سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وقت کافی ہو رہا ہے، میں ذرا جلدی جلدی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک بات اور جان لیں کہ یہ جڑ ہے، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جڑ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ عقل پرستی، کتاب سنت صحابہ تابعین کے نہ دیکھنا، اپنی عقل، اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا، اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے آثار سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، یہ طریقہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن عقل پرستی کا کیا کیا جائے میرے بھائیوں؟ یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اس وقت جو چند فتنے مزید ہیں اس میں سے چند فتنوں کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے، چند فتنوں کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے، لیکن پڑوسی ملک سے اس کا تعلق جو بنا وہ ہمارے اپنے ملک اور اپنے وطن عزیز کے ذریعے سے بنا۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام آپ سنتے ہیں، اور معاف کرنا مجھے نوجوان بہت زیادہ دیوانے ہیں، آپ کی دیوانگی کا مجھے پتہ ہے کہ کتنا دیوانے ہیں ہمارے نوجوان۔ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں، تحریریں، اور وہ جو میرے بھائیوں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کی طرح سے ایسا ہو جائے گا، فلسطین کا یہ حال ہوگا، اسرائیل کا یہ حال ہوگا، اور خاص طور پر عرب کا، سعودی عرب کا تو بڑا برا حال ہوگا، عربوں کا تو بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ ساری پیشین گوئیاں آپ بہت سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ وحی کے ذریعے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا یہ وہی راستہ ہے، وہی راستہ جس راستے کی بات آپ کے سامنے میں کر رہا تھا۔ ابھی 50 سالہ خدمات پر پروگرام کیا گیا ہے، 50 سالہ خدمات پر پروگرام کیا گیا ہے، قرآن کی تفسیر کا 50 سالہ کارنامہ۔ لیکن قرآن کی تفسیر کیسے؟ اپنی عقل سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی لاجک سے، اپنے نظریے سے۔ اور ہم نے کچھ باتیں اور دوسری جگہوں پر بیان کی ہے کہ انہوں نے میرے بھائیو قرآن کریم کی تفسیر میں ایک دم منمانی کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی پہلے ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، تو اللہ کے سوا ہے کیا؟ اللہ کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تصوف کا عقیدہ میرے بھائی، کس کا عقیدہ؟ صوفیت کا، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ کہتے ہیں ایک لکڑی لے لو، ایک لکڑی کے کنارے رسی باندھ دو اور رسی کے اندر آگ لگا دو، اور اس کے بعد رسی کو ایسے گھماؤ تیزی کے ساتھ، گول دائرے میں گھماؤ۔ آپ کے اس لکڑی کے گھمانے سے وہ رسی گول گھوم رہی ہوگی، دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ وہ آگ بالکل گول دائرے میں ہے۔ دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟ وہ آگ گول دائرے میں جل رہی ہے، لیکن کیا حقیقت میں وہ آگ گول دائرے میں ہے؟ گول دائرے میں نہیں ہے، وہ اتنی سی رسی ہے، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ آگ گول دائرے میں جل رہی ہے۔ جیسے، سنو غور سے، جیسے یہ گھمانے والی رسی دیکھنے والے کو لگتی ہے کہ آگ گول دائرے میں ہے لیکن ہے نہیں، ایسے ہی معاملہ اس دنیا کا ہے، ایسے ہی معاملہ اس کائنات کا ہے۔ اس کائنات میں یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، انسان ہے، جنات ہے، چرند پرند حیوانات، یہ سب ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ آگ دکھائی دے رہی ہے گول، لیکن گول ہے نہیں، ایسے یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عقیدہ ہے جن کے پیچھے آپ دیوانے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ بڑی لاجک کی بات کرتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے یہاں پیمانہ، ہمارے یہاں کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، ہم اسی پر پرکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کسوٹی ابو بکر و عمر کے بارے میں امت کو دے دی ہے تو ابو بکر کے سامنے، عمر بن خطاب کے سامنے دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔
میرے بھائیوں، کسی نے کہا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، ابو عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، کسی نے کہا ابو بکر تو ایسا کہتے ہیں، عمر بن خطاب کا تو یہ کہنا ہے۔ ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ تاریخ نے اپنے صفحات پر اس جملے کو نوٹ کیا، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر صدیق نے ایسا کہا، عمر بن خطاب نے ایسا کہا۔ نبی کے سامنے ابو بکر کا نام پیش کرتے ہو، نبی کی سنت کے سامنے عمر بن خطاب کا نام پیش کرتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تم نبی کی سنت کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کے نبی کی تفسیر کے سامنے یہ تفسیر پیش کرتے ہو صوفیوں والی، والاول والآخر والظاہر والباطن، ان چاروں سا ان سے اگر کوئی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے، یہ نہیں کی بات کر رہا ہوں میں، ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اگر اس کی کوئی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود سے ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ۔ یہ ہے عقیدہ میرے بھائی، یہ عقیدہ ہے قرآن کریم کے ساتھ میں، اور انشاءاللہ بہت قریب میں آپ تفصیل سے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں ان کی بدعقیدگی کو بیان کرنے والا ہوں، تاکہ ہمارے بھائی ہوش میں آ جائیں، تاکہ ہمارے بھائی اندھیرے میں نہ رہیں، اپنے عقیدے اور منہج کو برباد نہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت ہونے والی ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کریم میں پاکستان کا بھی ذکر موجود ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے دنیا کا اتنا عظیم ملک جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت کم بچا۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو ایسی بہت ساری بکواس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کوئی اگر اسٹیج سجا کر کے کوئی 50 سالہ تفسیر کی خدمات بیان کر دے اور سننے والے سن لیں، تو اس سے کوئی باطل حق تو نہیں ہو جائے گا، اس سے کوئی ضلالت ہدایت تو نہیں ہو جائے گی۔ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پڑوسی ملک سے یہ مسئلہ آیا، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر اور ہمارے شہر ممبئی کے اندر اسٹیج کی زینت بنانے والا کون؟ میرے بھائیوں، IRF کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب 1 سے زیادہ مرتبہ بمبئی کے پلیٹ فارم پر آئے اور ان کو یہاں متعارف کروایا گیا، یہاں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ بہت بڑے مفسر ہیں، اور معاف کرنا، ابھی جب 50 سال کا جشن کیا گیا، 50 سال کی تفسیری خدمات کا جلسہ کیا گیا تھا پڑوسی ملک پاکستان کے اندر، اس موقع پر یہ ڈاکٹر میرے بھائیوں ذاکر نائک صاحب بھی اپنی ویڈیو کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی یہ نہ کہے رجوع کر لیا ہوگا۔ جب بات کی جائے، عقائد کا فساد بتایا جائے، منہج کا بگاڑ بتایا جائے، تو ہمارے بہت سارے بھائی جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں نا، سننے والے، فالو کرنے والے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے رجوع کر لیا ہوگا۔ ایسے رجوع نہیں ہوتا۔ رجوع کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم سے جہاں سے تم نے گندگی پھیلائی ہے، اسی پلیٹ فارم سے دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے رجوع کر لیا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ کیسے توبہ ہوگی؟ یاد رکھو، توبہ کرنا ہوگا، رجوع کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور جو گندگی پھیلائی ہے اسے کھول کر دنیا کے سامنے بیان کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کا رجوع مانا جائے گا۔ وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، یہ والی بھی چل رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں رجوع کر لیا ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، یہ چند مہینے پہلے ان کے پروگرام میں ویڈیو سے شریک ہوئے تھے اور کہا تھا پوری دنیا کا سب سے بڑا اردو اسپیکر اگر کوئی ہے میری نظر میں تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ اس کو پتا کرنے کے لیے آپ کو خالی ذہن ہونا پڑے گا، آپ کو بھکتی سے توبہ کرنا پڑے گا۔
آپ کو فالوور بننے سے پہلے آزاد ہونا پڑے گا. معاف کیجئے گا, یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا. جس کو ایمان لانا ہے اس کو لات منات اور عزا سے دوری اختیار کرنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اس کو بھی لے کے اس کو بھی لے کے نہیں چلتا, پھر حق نہیں ملتا میرے بھائیوں, معاف کرنا. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا ذرا ان کے بارے میں بھی بات کر دوں, کیونکہ یہ تو سارے برادروں کے, جتنے بردرس دنیا کے اندر یا ملک کے اندر پیدا ہوئے اور بغیر علم کے دوسرے تخصصات, دوسرے میادین, خواہ وہ عورتوں کا مسئلہ ہو یا مردوں کا مسئلہ ہو, یہ راستہ دکھانے والے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں. ڈاکٹر ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور بھی ڈاکٹر آ گئے دین کی کام کرنے لگے. اور جب ڈاکٹر آ گیا تو پھر انجینئر کیوں نہیں آ سکتا ہے, کوئی وکیل کیوں نہیں آ سکتا ہے, کوئی باڈی بلڈر کیوں نہیں آ سکتا؟ سب لوگ آنے لگے, دھیرے 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 سب آنے لگے, اور سب نے وہی راستہ پکڑا اور بالکل فالو کیا. میرے بھائیوں, انہوں نے کھولا, اپنا ادارہ کھولا, لوگوں نے ادارہ کھولا, انہوں نے ٹی وی چینل لیا, لوگوں نے ٹی وی چینل لیا, اور اسی راستے پر چلتے رہے, اسی طرح سے وہی اسٹائل, وہی انداز, وہی لب و لہجہ, بالکل پورے طور پر ذاکر نائک کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے کام کرتے رہے. اور جو انجام ان کا ہوا وہی انجام بھی سب کا ہوا. میں 2-3 باتیں خاص طور پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں, بلکہ ایک بات ذکر کرتا ہوں, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, شاید 10-5 منٹ بڑھانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے, اس لیے میں ذمہ داروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میں عرض کروں میرے بھائیوں, عام طور پر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لوگ زبردستی یہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں. کیا منوانا چاہتے ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی بہت زیادہ فکر مند ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں. اس لیے اہل حدیث ہیں کہ وہاں فلاں مدنی صاحب, فلاں مدنی صاحب, فلاں مدنی صاحب کام کر رہے تھے. سارے علماء اہل حدیث ہیں, سب مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی سلفیہ کا, کوئی دلی کا, کوئی بنارس کا, کوئی مئو کا, کوئی فلاں کا. سارے علماء تو اپنے اہل حدیث ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ اہل حدیث ہیں. ایسے بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بھئی ان کا عقیدہ الگ ہے, ان علماء کا عقیدہ الگ ہے, اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ جو عقیدہ ان علماء کا ہے وہی عقیدہ ان کا بھی ہو. ہم کیسے پہچانتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہم پہچانتے ہیں لوگوں کے اساتذہ سے, لوگوں کے شاگرد کا پتہ استاد سے لگتا ہے. شاگرد کا عقیدہ, اس کا منہج کیا ہے, اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے, یاد رکھو, اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے, اس کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے, اس کا استاذ کون ہے, اس کا شیخ کون ہے, اس کے شیخ کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, اس کا استاذ کون ہے. اس سے عقیدے کا منہج کا پتہ چلتا ہے. میں ایک بات تو ذکر کر چکا ہوں, ڈاکٹر اسرار کا نام انہوں نے لے کر کے کہا اردو دنیا کا سب سے بڑا اسکالر اگر میرے نزدیک کوئی ہے مقبول ترین تو ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں 1 2 3 مرتبہ, بہت پہلے, اس کے بعد اور بالکل قریب میں بھی, ابھی جلدی بھی یہ بات کہی ہے کہ میرے نزدیک اگر پوری دنیا میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو 2 لوگ ہیں. اور جاؤ یہ معلومات لے جاؤ ذرا غور کرنا, تنہائی میں سوچنا, معاف کرنا مجھے میرے بھائیوں. اور یاد رکھنا, اگر یہ دل کا درد نہ ہوتا کہ یہ بستی اہل حدیثوں کی ہے اور یہاں انہو ظہارا قبلنا اناس, ایسے افکار آ گئے ہیں ہمارے بیچ میں جس سے ہماری سنت جا رہی ہے, ہماری سلفیت مجروح ہو رہی ہے, اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, منہج بگڑتا چلا جا رہا ہے, تو شاید یہ درد میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا. میرے بھائیوں, یہ ذمہ داری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا گریٹسٹ اسکالر ان دی ورلڈ امانگ می, میرے نزدیک سب سے بڑے دنیا کے علماء 2 ہیں. گریٹسٹ اسکالر ان دی ورلڈ, یہی معنی ہے نا بھائی کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے اسکالر علماء کون ہے؟ اب آپ لوگ ذرا دنیا کے بڑے بڑے علماء کو آپ لوگ بھی سنتے ہیں, جانتے ہیں, یا اگر نہیں بھی سنتے ہوں گے تو نام جانتے ہوں گے. قیاس آرائی کر کے دیکھو کس کو کہا ہوگا. شیخ بن باز کا نام لیا ہے بھائی, شیخ بن, اگر کہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے علماء تو نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, محدث دوراں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, فقیہ امت علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, عقیدہ و منہج کے امام شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان, وقت کے محدث
علامہ عبد المحسن بن حمد العباد، یہ سب نام آئیں گے کہ نام آئیں گے؟ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب نے ان میں سے کسی کا نام لیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب تو عرب لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب ان عربوں کا نام لیں گے بھی کیسے؟ لیکن جن کا نام لیا وہ بھی عرب ہے، جن دو پوری دنیا کے بڑے اسکالر کا نام لیا وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی عرب ہے میرے بھائیوں۔ لیکن کون ہے؟ لیکن دو کے دونوں بدعقیدہ، دونوں کے منہج، دونوں کا منہج فاسد، دونوں کے ہاں بدعات، دونوں کے ہاں سروریت، دونوں کے ہاں خارجیت، دونوں کے ہاں اخوانیت، دونوں کے ہاں اور ایک کے ہاں تصوف کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب میں اگر بتا دوں گا، اگر نام لے لوں گا تو آپ لوگ ڈھونڈ کر کے ان کو بھی سننا شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ بھی تو مشکل ہے نا، ایسا بھی نہ ہو کہ میں برائی بتانے والا بن جاؤں۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جتنے نام میں نے لیے ہیں ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا ہے، یہ دو کے دونوں بدعقیدہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں ابھی، جن کو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ تلاش کریں گے تو آپ کو معلومات مل جائے گی۔ لیکن میں یہاں سے اس مائک سے وہ نام نہیں لینا چاہتا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ وہ جن دو کا نام لیا ہے وہ دو کے دونوں بدعقیدہ ہیں۔ بھائی آئی بات سمجھ میں؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جس کے استاذ دو ہو پوری دنیا کے سب سے بڑے اسکالر، اور دو کے دونوں بدعقیدہ ہوں، دو کے دونوں اخوانی ہوں، دو کے دونوں خارجیت اور صوفیت کا عقیدہ رکھنے والا بھی ان میں سے ایک ہے، میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ کہ آپ اس کو سنیں گے؟ جس کے استاذ کا یہ حال ہے، شاگرد کا کیا حال ہوگا؟ شیخ بن باز میں کیا پریشانی تھی؟ علامہ البانی نے کیا جرم کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین نے کون سی غلطی کی ہے؟ شیخ صالح بن فوزان کو کیوں سزا مل رہی؟ کیوں یہ علماء معتبر نہیں آپ کے ہاں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے فکر کے نہیں ہیں یہ علماء، یہ سلفیت کے علم ہیں، سلفیت کے پہاڑوں کی طرح سے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حالت ہے۔ اندازہ لگاؤ عقیدہ کیا ہے، اندازہ لگاؤ منہج کیا ہے ان کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کھلی اخوانیت کا میرے بھائیوں پیغام پوری دنیا میں عام کرنے والا آدمی، اور پھر کوئی موقع آئے گا ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں ذرا اور دو چار کا حوالہ میں دے دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی کچھ معلمات، کچھ داعیات اور کچھ مبلغات کو بہت زیادہ سنتی اور ان کو اپنا استاد، ان کو اپنا استاذ بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، مجھے یہ بھی ذمہ داری ہے، قوم کا آدھا حصہ تو ہماری ماؤں بہنوں پر مشتمل ہے، آدھے سے زیادہ ہوں گی، نہ ہوں گی تو آدھا ضرور ہوں گی وہ، اس لیے ان کی بھی ذمہ داری ادا کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کو اپنا استاذ بنانے سے پہلے تھوڑی زحمت تو کر لو میری ماؤں بہنوں، کہ پتہ لگا لو کہ جس کو سننا ہے، جس کو سیکھنا ہے، جس کو استاد بنانا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا استاذ کون ہے، اس کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ مفسر ہے، تفسیر کرتی ہے، تفسیر کا سورس کیا ہے؟ تفسیر تو 50 سال سے اسرار صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن سورس کیا ہے؟ کیا سورس ہے؟ اپنی عقل، یہ ہے عقل مجرد، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اعتزال، عقل مجرد، اس کے پیچھے ساری تفسیر کرتے، ساری منمانی۔ اور دیکھنا ہو تو کوئی ایک کتاب کھول کر کے دیکھ لینا، سورۃ الحدید کی تفسیر کی ہے اور اس میں کیا کیا گل کھلایا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے یا کوئی اپنی عقل کی اپج کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پڑوسی ملک کے اندر فرحت ہاشمی نام کی ایک بہت بڑی داعیہ مشہور ہے۔ عنوان یاد رکھنا، عنوان سے ہم ہٹے نہیں ہیں، عنوان پر بات کر رہے ہیں، یہ اس کے اجزاء ہیں۔ موجودہ فتنوں کا حل کیا ہے؟ موجودہ فتنوں کا حل یہ ہے، ان فتنوں سے باز آ جاؤ، ان فتنہ پروروں سے اپنے آپ کو دور کر لو، ان سے باز آ جاؤ، قرآن و سنت کے سچے علماء کو گلے لگاؤ، ان سے علم حاصل کرو، ان کی شاگردی اختیار کرو، ان کو اپنا استاد بناؤ، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا میرے بھائی۔ ایسے جو چاہیں آپ کریں، جس کو چاہیں سنیں، ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور آپ لوگوں سے بھی، مائیں بہنیں سنتی ضرور ہیں لیکن آپ سرپرست ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیں کس کو سنا جا رہا ہے۔ میں کس کو سنوں تو ہمارے گھر کی ہماری بہن، بیٹی، بیوی کس کو سنے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟
اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، یہ فرحت ہاشمی جس کی بات میں کر رہا ہوں، میرے بھائیوں میں اس وقت وہ ساری باتیں نہیں کروں گا کہ وہ کس طرح سے شہوت والی ویڈیو بناتی ہیں، کس طرح سے ان کی ویڈیو بنتی ہے تصویر کے ساتھ، گرچہ کہ وہ حجاب کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن ویڈیو بن کر کے پوری دنیا میں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، پوری دنیا کے سامنے وہ نشر ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس وقت میرے بھائیوں کہ انہوں نے کس طرح سے جنسی مسائل کو، صحبت کے مسائل کو، میاں بیوی کے تعلقات کو، غسل کے تعلقات کو کھول کھول کر کے بڑی بے حیائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں اس کو تو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، گرچہ کی حد درجہ قبیح اور گندی چیز ہے، لیکن میں اس کے آگے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات، کیونکہ بات ہم منہج پر کر رہے ہیں اس لیے منہج کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسے سننا چاہیے یہ اہل حدیث ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں تو دلیلوں سے ہوتی ہیں، ساری بات دلیل سے ہوتی ہے، قرآن سے بیان کرتی ہیں، سنت سے بیان کرتی ہیں، تو سب تو صحیح ہے اور ہم سنتے ہیں ان کی باتوں کو، اگر اچھی لگتی ہے، صحیح رہتی ہے تو لے لیتے ہیں اور نہیں صحیح ہوتی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو راز بتاتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفسیر کہاں سے کرتی ہیں، آپ کو بتاؤں میں؟ تفسیر، آپ کو تفسیر کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے معلوم آپ کو؟ تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ تفسیر کی وہ کتابیں اٹھائیں گے جن میں مفسر کا منہج یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے آثار سے، تابعین کے اقوال سے کرتا ہے کہ نہیں؟ تاکہ وہ صحابہ کو تفسیر کیا ہو، معتبر ہو اور صحیح تفسیر ہو۔ لیکن ان کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی نے سوال کیا اور فرحت ہاشمی صحابہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں تو قرآن کی تفسیر ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں، ہمیں بھی تفسیر کرنے کی رہنمائی کیجیے۔ ان کا جواب میں مختصر بتا دیتا ہوں اور بعد میں وہ سب سن لینا، ان کی آواز اور ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کو تفسیر کرنا ہے تو آپ کسی ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ کسی ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں، یعنی ایک تفسیر پکڑ کر کے نہ بیٹھیں، اور کسی ایک مسلک کی تفسیر پکڑ کر کے بھی نہ بیٹھیں کہ بھئی میں صرف اس تفسیر کو لوں گا یا لوں گی، دوسری تفسیر کو نہیں لوں گی، یہ جماعت اسلامی کی ہے میں نہیں لوں گی، یا مثال کے طور پر یہ جماعت کیا نام ہے دیوبندیوں کی تفسیر ہے میں نہیں لوں گی، یہ بریلویوں کی تفسیر ہے میں اس کو نہیں استعمال کروں گی، یہ شیعوں کی تفسیر ہے میں اس کو نہیں لوں گی۔ ایسی کوئی تفریق نہ کریں، ساری تفسیروں کو پڑھ کر کے قرآن کی تفسیر کریں، چاہے وہ دیوبندیوں کی تفسیر ہو، چاہے وہ بریلویوں کی تفسیر ہو، چاہے وہ اثنا عشری شیعوں کی تفسیر ہو، ساری تفسیروں کو پڑھ کر کے آپ کو تفسیر کرنا چاہیے۔ اتنا اچھا کچومڑ آپ کو کہاں ملے گا اکٹھا؟ ایک ہی جماعت ہے میرے بھائی، سب کو لے کر کے چلنے والی بات کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آؤ دین قائم کریں، آؤ دین قائم کریں، کوئی اپنا عقیدہ نہ بدلے، کوئی اپنا مسلک نہ بدلے۔ وہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، جماعت اسلامی کے پورے کل ہند ایک نائب ذمہ دار نے، نائب سیکریٹری یا صدر نے کل ہند باقاعدہ مائک سے، ممبر سے یہ بات کہی ہے، ممبر سے بات کہی، کس ماحول میں کہی معلوم آپ کو؟ اسی طرح کے رد کے جواب کے ماحول میں کہی ہے۔ بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو آنکھیں کھولنے اور دل کھولنے کی ضرورت ہے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شروع میں کہا خیر خواہی کی بنیاد پر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ہم نے گالی نہیں دیا ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، کسی پر تبرہ نہیں کیا ہے، حق دنیا کے سامنے آ جائے اس لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ ساری تفسیر سے تفسیر کرنا چاہیے، یہ کس کا نظریہ ہے بھائی؟ یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا نظریہ۔ سب کو لے کر کے چلو، اتحاد کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، یعنی حکومت قائم کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے تم نہیں چلو گے تو وہ کٹ جائے گا، تم نہیں چلو گے ہمارے ہاں تو تم کٹ جاؤ گے، وہ نہیں چلے گا تو وہ کٹ جائے گا، اس لیے یہ نہیں کرنا، سب کو لے کر کے چلنا ہے، سب کو لے کر کے چلنا ہے، سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو۔ وہ خطیب کہتا ہے ممبر سے، آپ جماعت تبلیغ کے ہیں آپ چلے میں جائیے، آپ بریلوی ہیں آپ اللہ کے نبی سے محبت کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں آپ کیجئے، آپ جماعت اسلامی کے ہیں آپ کا جو کچھ بھی کام کرنا ہے آپ کیجئے،
لیکن سب اپنے اپنے عقیدے منہج پر اپنے اپنے کام پر رہتے ہوئے آؤ سب مل کر کے اتحاد کر لیتے ہیں، اور کہتا ہے اس اتحاد کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ استغفر اللہ، یہ اتحاد ہے؟ تو پھر تو اتحاد ہے دنیا میں پہلے سے بھی، پہلے سے دنیا میں اتحاد ہے، سب لوگ ایک تھالی میں موجود ہیں، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے، وہ میرے بھائیوں اخوانی ہے، وہ اور مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، سب اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ دنیا کے زمین کے پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نیا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتحاد ہے پہلے سے آپ کے اتحاد کے مطابق۔ میرے بھائیوں آپ سوچیں، کیا اتحاد توحید کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب عقیدہ الگ ہے تو ایک کیسے ہوگا کوئی؟ جب تک سب ایک اللہ کی توحید پر نہیں آئیں گے، ایک نبی کی رسالت پر نہیں آئیں گے، اتباع پر نہیں آئیں گے، دنیا کی کوئی تھیوری، دنیا کا کوئی بھی نظریہ، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اتحاد قائم نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت تک اتحاد نہیں ہوا مکی دور کے اندر بھی، جب تک اس پر لوگ نہیں آ گئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو جب لوگ اس پر آ گئے تو اتحاد ہو گیا۔ اتحاد کے لیے توحید اور سنت لازم ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے جب بھی کوئی عالم کسی منبر پر کھڑے ہو کر کے اتحاد کی بات کرے، وہ اگر اپنے مسلک کی بات کرتا ہے اسے کرنے دو، لیکن اگر وہ کسی پر اعتراض کرتا ہے، اس کا مسلک غلط ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، اس کا منہج غلط ہے، اس کا راستہ غلط ہے، اگر کوئی عالم یہ کرتا ہے 10 لوگ کھڑے ہو کر کے اس کو پکڑ لو اور اسے منبر سے اتار دو کہ آپ کو کسی مسلک کے خلاف بات کرنے کی ضرورت، اس کا حق نہیں پہنچتا۔ سب ایسے ہی رہو اور اتحاد کر لیں، اس کے بغیر آج اتحاد نہیں ہو سکتا، اور آج اسی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ یہ وہ خطیب کہتا ہے جو جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہے۔ دیکھا آپ نے فرحت ہاشمی نے کیا کہا، تبلیغی یعنی جماعت دیوبند کے اور ایسے ہی بریلویوں کی تفسیر، حتیٰ کہ شیعوں کی تفسیر تذکرہ ہے اس کے اندر، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ آپ کے پاس ساری تفسیر، سب کو پڑھ کر کے آپ کو تفسیر کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والا اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ ایسا کہنے والے کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے تفسیر کرو گے؟ بھئی رافضی کی تفسیر کھولو گے تو ابوبکر صدیق کو گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ علی بن ابی طالب کو اللہ کے مقام پر بٹھائے گا کہ نہیں بٹھائے گا؟ کس کی تفسیر کرو گے یار؟ سوچو تو، کم سے کم سوچو۔ میری ماؤں بہنوں، ذرا آنکھ کھولو، غور کرو کہ تم کس کو اپنا استاد بنا رہی ہو، اور جو اخلاقی اور بے پردگی اور کھلی کھلی باتیں بے حیائی کے ساتھ وہ جنسی مسائل اور میاں بیوی اور فلک، یہ سب باتیں تو الگ ہیں۔ معاف کرنا مجھے، اس لیے اللہ واسطے اس سے بچو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ہے نہیں، کوئی خاتون بیان کرنے والی، کوئی ہمارے پاس داعیہ نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ عورتیں صرف عورتوں سے علم حاصل کریں گی؟ یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کہتی ہے کہ علم کا، دعوت کا کام کرنے والے علماء مرد ہوں گے، چاہے سامنے بیٹھنے والے مرد ہوں یا اس مجلس میں شریک ہونے والی عورتیں ہوں۔ عورتوں کو بھی دعوت کا کام، تعلیم کا کام، مردوں کو بھی دعوت اور تعلیم کا کام مرد کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل یہ ہے، صرف وہ مسائل جو مسائل مرد کھول کر کے کسی عورت کو نہیں بتا سکتا، شرم و حیا کے مسائل ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہ عورت نہیں سمجھ پاتی ہے تو وہ عورتیں، وہ معلمات، وہ داعیات اور وہ فاضلات جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، وہ ان مسائل کو اپنی بہنوں کو سمجھا دیں گی بس۔ ورنہ عقیدہ ہے، منہج ہے، دین ہے، شریعت ہے، فرائض ہے، واجبات ہیں، کون بتائے گا؟ مرد بتائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اور بات ختم کر رہا ہوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خواتین آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی، مردوں کو تو آپ بہت نصیحت کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگ آپ کی حدیثیں کب سنیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج انہوں نے اور کیا کہا آگے؟ کہا اس لیے اللہ کے نبی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجیے۔ ایک دن کیا کیجئے؟ ایک دن درس کا مقرر کر دیجئے، جس دن آ کر کے آپ ہمیں اپنی حدیثیں سنائیے اور آپ ہمیں تعلیم دیجئے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں جگہ اور فلاں دن اکٹھا ہو جاؤ، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں جگہ اور فلاں دن اکٹھا ہو جاؤ، میں آؤں گا اور تمہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے میں تم کو بھی سکھاؤں گا۔ بھلا مجھے بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے کا وعدہ کیا اور آپ آئے بھی، سکھایا بھی۔ ام المومنین عائشہ تھی کہ نہیں تھی؟ اماں عائشہ تھی کہ نہیں تھی؟ حفصہ تھی کہ نہیں؟ میمونہ تھی کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے خواتین میں، عورتوں میں؟ وہ تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کسی جگہ اکٹھا ہو جانا، میں عائشہ کو بھیج دوں گا اور وہ تمہیں درس دے دیں گی، تمہیں دین سکھا دیں گی، تمہیں شریعت کے مسائل بتا دیں گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ خود تشریف لائیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام مردوں کا ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آخری جو بات مجھے کہنی ہے آپ سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ صحیح منہج یعنی سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ، میں 2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا، آخری باتیں ہیں یہ، اللہ کے نبی کی سنت کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، اسی پر تابعین اور سب چلتے رہے، وہ راستہ کن علماء کا ہے؟ ان علماء کی تلاش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا بھائی کہ نجات کا راستہ سلف کا راستہ ہے، نجات کا راستہ صحابہ کا راستہ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں۔ اس لیے ہمیں تلاش کرنا ہے ان علماء کو جو علماء اسی منہج پر کام کرنے والے ہیں، انہی کی تقریریں، انہی کے دروس، انہی کے فتاوے، انہی کے فیصلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، غیر علماء جو علماء ہیں ہی نہیں، ایسے لوگوں سے بالکل بھی آپ کو دوری اختیار کرنا ہے۔ ہم نے مثال میں آپ کو پیش کر دیا، کتنے لوگوں نے اپنی لا علمی کے نتیجے میں دین کے، عقیدے کے مسائل، عبادات کے مسائل اور حلال و حرام کے مسائل میں امت کو مس گائیڈ کیا ہے۔ اس لیے علماء سے قریب آؤ، جہلا سے قریب نہ آؤ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بڑے علماء کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے کم علموں سے، بے علموں سے، ناقص علموں سے اور نہ سمجھوں سے، عقل پرستوں سے، بدعتیوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کہاں تلاش کیا جائے گا؟ اصاغر، اصاغر کے پاس، اکابر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اصاغر، اصاغر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹے والے، کم علم، بے علم، جاہل، عقل پرست، ہوس پرست اور بدعتی، یہ 4-5 معنی ہے کس کے؟ اصاغر کے۔ ان سے علم حاصل نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے غور کر لیا یہ چند نام جو آپ کے سامنے آئے، ان کے ذریعے سے امت میں کتنا فتنہ پیدا ہوا، عقیدے کا، منہج کا، حلال و حرام کا، عبادات کا، اللہ کے اسماء و صفات کا، کتنا نقصان ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم آپ اس سے باز نہ آئے تو ابھی یہ نقصان یہاں نہیں رکے گا، نہ جانے کہاں تک جائے گا، نہ جانے کہاں تک انحرافات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ واسطے سب سے زیادہ، سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس راستے سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ اس راستے سے، صحابہ اور سلف کے راستے سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص محترم ہو سکتا ہے اپنے آپ میں، لیکن اس سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے پلے باندھنا ہے۔ شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، حق سے شخصیتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ جس کے پاس حق ہے وہ شخصیت حق پرست ہے، جس کے پاس حق نہیں ہے وہ شخصیت حق پرست نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں بنانا یہ فلاں شخصیت ہے، یہ جو بولے گی صحیح بولے گی، اس کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کروں۔ ویسے بھی وقت بہت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ وقت کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم فتنے میں ہوں اور یہ نہ سمجھے کہ فتنے میں ہیں
سب سے بڑا خسارہ ہے میرے بھائی. آدمی مصیبت میں ہو اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت میں ہے، عافیت سمجھے تو پھر وہ مصیبت سے نکلے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں. تو فتنوں کو اور فتنوں کے حل کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.